آج رات جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کروڑوں ستارے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل کائنات کا صرف 1% سے بھی کم حصہ ہے۔ باقی 99% سے زیادہ کائنات ایسی ہے جسے نہ ہم صرف دیکھ سکتے ہیں نہ ہم چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی موجودگی کا احساس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے خلا کا راز جو آج بھی انسانی عقل کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں اپنی چھوٹی سی دنیا سے باہر نکل کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی لامحدود کائنات کی سیر کرائیں گے جہاں سائنس اور مذہب کے نظریات ملتے ہیں اور کبھی کبھی ٹکراتے بھی ہیں۔ جب ہم خلا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ جدید سائنس کے مطابق ہماری کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پرانی ہے۔ یہ بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے سے شروع ہوئی جب تمام مادہ اور توانائی ایک نقطے میں سموئی ہوئی۔ اس دھماکے کے فوری بعد کائنات تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی اور آج بھی یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہبل ٹیلی اسکوپ کی مدد سے ہم نے دیکھا ہے کہ دور کی کہکشاں ہم سے تیزی سے دور ہوتی جا رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق صرف وہ حصہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا قطر تقریباً 93 ارب نوری سال ہے۔ ایک نوری سال یعنی تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو بھی کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں 93 ارب سال لگ جائیں گے، اور یہ تو صرف وہ حصہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اصل کائنات اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے۔ خلا میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے تقریباً 100 سے 400 ارب ستارے ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تمام ستارے، سیارے اور کہکشائیں کل کائنات کا صرف 5% حصہ ہیں۔ باقی 27% ڈارک میٹر ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی کشش ثقل کا اثر محسوس کر سکتے ہیں، اور 68% ڈارک انرجی ہے جو کائنات کو تیزی سے پھیلانے کا باعث بن رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام خلا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کافروں نے کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے اسے الگ کر دیا انہیں۔ یہ آیت بگ بینگ تھیوری کے بہت قریب ہے، جہاں تمام مادہ ایک نقطے میں سمٹا ہوا تھا اور پھر پھیل گیا، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور جو جدید سائنس کی دریافت ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ سائنس نے کائنات کے پھیلنے کا انکشاف 20ویں صدی میں کیا۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، لیکن یہاں یوم کا مطلب ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے کا دن ہو۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بے شک تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس طرح یہ 6 دن اربوں سال کا عرصہ ہو سکتا ہے۔ خلا میں زندگی کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ حال ہی میں سائنسدانوں نے ہزاروں ایکزو پلانٹس دریافت کیے ہیں، یعنی وہ سیارے جو ہمارے نظام شمسی سے باہر دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان میں سے کئی سیارے گولڈی لاکس زون میں ہیں،
یعنی اپنے ستارے سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ وہاں پانی مائع حالت میں موجود ہو سکتا ہے۔ کچھ سائنسدان اندازہ لگاتے ہیں کہ صرف ہماری کہکشاں میں اربوں سیارے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ممکن ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں مختلف مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کائنات میں مختلف قسم کی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں۔ کچھ اسلامی علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ فرشتے مختلف آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہ بھی ایک قسم کی مخلوق ہیں۔ بلیک ہولز یا کالے سوراخ کے بارے میں جدید سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے ہیں جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقے وقت اور مکان کو موڑ دیتے ہیں۔ 2019 میں پہلی بار ایک بلیک ہول کی تصویر لی گئی جو M87 کہکشاں میں موجود ہے اور اس کا وزن ہمارے سورج سے 6.5 ارب گنا زیادہ ہے۔ اسلامی نظریے میں بھی ایسے مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں عام قوانین کام نہیں کرتے۔ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مکہ سے یروشلم اور پھر آسمانوں کا سفر کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت اور مکان کے عام قوانین کبھی بھی معطل ہو سکتے ہیں۔ کائنات میں موجود انرجی اور مادے کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ قانون انرجی کا تحفظ کہلاتا ہے۔ اسلامی نظریے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لازوال ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کی حاکمیت سے ہے۔ خلا میں سفر کے بارے میں انسان نے بہت ترقی کی ہے۔ 1969 میں چاند پر قدم رکھا، مختلف سیاروں پر مشینیں بھیجیں اور اب مریخ پر انسان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن خلائی سفر کے بہت سے چیلنجز ہیں۔ طویل فاصلے، تابکاری کا خطرہ اور وزن کا نہ ہونا انسانی جسم پر بہت برے اثر ڈال سکتا ہے۔ اسلام کے مطابق انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہے اور اسے تمام چیزوں پر قابو پانے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ یہ آیت انسان کو خلائی تحقیقات کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکے۔ کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ سائنس کے مطابق کئی امکانات ہیں۔ اگر کائنات مسلسل پھیلتی رہے تو بالآخر تمام ستارے بجھ جائیں گے اور کائنات ٹھنڈی اور تاریک ہو جائے گی، یا پھر کائنات کا پھیل جانا رک جائے گا اور وہ واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی، جو بگ کرنچ کہلاتا ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق اس کائنات کا ایک اختتام بھی ہے۔ قیامت کے دن یہ تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ لیکن یہ اختتام ایک نئی ابتدا کے لیے ہوگا۔ آج جب ہم خلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی چھوٹی سی دنیا کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لامحدود کائنات ہمیں عاجزی سکھاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے پاس کتنی بے شمار صلاحیتیں ہیں کہ وہ اس پر اسرار کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سائنس اور مذہب دونوں اپنے اپنے انداز میں ہمیں اس حیرت انگیز کائنات کے زاویوں سے روشناس کراتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ کائنات محض اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم اور باقاعدہ نظام کے تحت چل رہی ہے۔
ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ. والسلام علیکم.